ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی کا بہت زیادہ دل گھبراتا ہو یا اسے بہت زیادہ گھٹن اور سانس کا مسئلہ ہو یا دل کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ آیت کریمہ بہت ہی تیر بہادف ہے۔ یا جو بہت زیادہ غمگین رہتا ہو اور اس کو بہت زیادہ جو ہے سانس میں یا اپنی جسم میں چھاتی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے تو اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اس ٹینشن سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب یہاں جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ بھی گھٹن ہی کا کیا ہے اور وہ بھی گھبراہٹ کا کیا ہے، چونکہ انسان جب گھبراہٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور آج ویسے بھی ٹینشن میں جب لوگ آتے ہیں تو اکثر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا سانس جو ہے وہ گھٹ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سے پہلے بھی ایک ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ انسان گھٹن میں آ جائے گا، اب اس کے بعد بھی ایک معاملہ پیش آئے گا، پھر اس کے بعد بھی ایک معاملہ، 3 معاملات ایسے پیش آئیں گے حشر تک۔ حشر تک پہنچنے کے لیے 3 بڑے غم انسان پر مسلط ہوں گے، 3 ایسے معاملات آئیں گے کہ اس میں انسان گھٹتا چلا جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو اچانک کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندے کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے ایک دم گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایسی پاورفل ہے کہ جیسے گرمیاں ہوتی ہیں اور گرمی میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک دم بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور خبریں آپ سنتے رہتے ہیں جو زیادہ گرم علاقے ہیں تو وہ فلاں اتنے لوگ مر گئے اور اتنے لوگ جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ آیت کریمہ اس چیز سے نجات دے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بچپن میں ماں کا دودھ نہیں پیتے، ان کو ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی، بکری کا دودھ بھی نہیں پلاتی، کسی بھینس کا گائے کا دودھ بھی نہیں پلاتی، ڈبے کے دودھ پلاتی۔ اور یہ ڈبے کا دودھ جو پیتا ہے نا، یہ تھوڑی سی گرمی سے بھی بے ہوش ہو جائے گا، اور یہ تھوڑا سا حادثہ سنے گا تو ایک دم بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، موت تک نہیں طاقت ہوتی۔ سب سے طاقتور دودھ جو ہے وہ ماں کا ہے، جو اللہ نے قدرتی طور پہ پاورفل رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دودھ پلانا ہے تو بکری کا دودھ پلائیں، سب سے بہتر ہے یہ چیز۔ اور عربوں کے اندر یہ اصول تھا کہ بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تو وہاں پر جو ہے کسی دایا کا انتظام ہوتا تھا، خاندانی قسم کی دایا کا، تو اس کا دودھ اسے پلاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا، پھر حضور علیہ السلام کے بیٹے بھی اسی طرح، ان کو دایا کے پاس چھوڑا گیا۔ تو یا بکری کا دودھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اس کے بعد چلتا آیا، سب سے زیادہ برکت والا۔ اب بکری کا دودھ جو بچہ یا ماں کا دودھ پیتا ہے نا، گرمی جتنی بھی، نفع سائق تیسرا جو ہے، نفع باعثہ تیسرا ہے، پھر سائقہ دوسرا ہے، اور فزع الاکبر، یہاں اللہ نے فزع الاکبر کہا۔ سورہ یاسین کے اندر 3 سوروں کا ذکر ہے، سور پھونکے جائیں گے جو، وہ اللہ نے تینوں کو جمع کیا اس کے اندر۔ تو یہاں جو اللہ نے کہا لا يحزنهم الفزع الاکبر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تھوڑا سا دھماکہ سن کے گر جاتے ہیں، جن کا دل کمزور ہے، جن کا جگر کمزور ہے، جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں، سگریٹ سے بھی ان کو بیہوشی آ جاتی ہے، پھیپھڑوں میں طاقت نہیں ہے نا، اب وہ ذرا دھواں ہوتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ آج عام ہے چیز، یہ تو پھیپھڑوں میں بلغم آئی ہے یا ویک ہو چکے ہیں، سلو اب یہ گھٹن جتنی ہوتی ہے بندوں کو، آپ 99% لوگوں کو دیکھ لیں، سیڑھیاں چڑھیں گے ایک دم سانس پھول جائے گا، اچھا ایک دم جو ہے
بے ہوش ہونے کے قریب ہو جائیں گے. کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے ایکسرسائز کریں ناک سے پھیپھڑوں کی صبح کے ٹائم, آپ جو ہے دل کی ایکسرسائز کریں, 3-4 چھوٹی چھوٹی ہیں. تو میں ایک مرتبہ واک کر رہا تھا تو مجھے ایک بڑے ڈاکٹر ہیں یہاں ہمارے اٹاکل کے ہیڈ رہے ہیں, تو وہ مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے میں آپ کو 3 ورزش بتاتا ہوں, بس آپ یہاں پارک میں کر لیں صبح جو آپ یہ آتے ہیں, تو آپ کو کوئی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی, دل کی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگی. اب وہ شروع کر دی میں نے اس دن سے. اب پھیپھڑے اتنے مضبوط ہو گئے کہ الحمدللہ میں 10 منزلہ بھی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہوں. اور حالانکہ ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پر, میں ابھی باہر ملکوں میں ٹھہرتا ہوں تو لفٹیں ہوتی ہیں نا ہر ہوٹل میں, تو میں 7ویں منزل ہے 5ویں منزل میں سیڑھیوں سے جاتا ہوں, سیڑھیوں سے آتا ہوں. پہلے میں چل ہی نہیں سکتا تھا. ہمیں یہ آیت پڑھیں, 7 چھوٹی موٹی ایکسرسائز کر لیں. اس آیت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ کا سانس نہیں گھٹے گا, آپ کو جو ہے دل آپ کا گھبرائے گا نہیں, آپ ایک دم جو ہے غمگین پریشان نہیں ہوں گے, ڈریں گے نہیں. ڈرپوک بندے کو یہ پڑھنی چاہیے. تو اب یہ آیت کیا ہے, اللہ کہتے ہیں وہاں جب سور پھونکا جائے گا, فزع الاکبر, جو فزع الاکبر ہے وہ غم بڑا, وہ بڑا غم کیا ہے, پہلا سور پھونکا جائے گا تو ایک دم آہستہ آہستہ کرتے کرتے اتنا دھماکہ تیز ہو جائے گا کہ لوگ بے ہوش ہونا گرنا شروع ہوں گے. وہ پہلے میں گریں گے, دوسرے میں مریں گے, اور تیسرے میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ 3 سور پھونکے جائیں گے. تو پہلے میں جو غمگین ہوں گے, بے ہوش ہوں گے اور مدہوش ہوں گے, اس کو اللہ کہتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر. یہ غمگین نہیں ہوں گے یہ لوگ, لا يحزن, انہیں حزن نہیں ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی. فزع الاکبر میں وہ جو بڑا غم ہے, اس دن یہ بالکل پریشانی سے بے نیاز ہوں گے, ٹینشن فری ہوں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے ان سے ملاقات کے لیے آئیں گے اور آ کے ان سے معانقہ کریں گے اور ان سے گلے ملیں گے اور ان سے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب یہاں ابن کثیر بیہقی نے اس کو باقاعدہ لایا, اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی حدیث آئی, اور بڑی طویل ابن جریر طبری بھی اپنی کتاب کے اندر لائے کہ جہنم اور جنت, جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں غم سے نجات دے دے گا, ہمیشہ کے غم سے نجات. اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ وہاں ایک مینڈھا لائے گا اور اس کو ذبح کرائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو جنتیوں, یہ مینڈھا نہیں ہے, یہ موت ہے. آج موت کو بھی موت آ گئی ہے, آج کے بعد موت کا نام و نشان ختم. اب جنت میں تم موت کا ذکر ہی نہیں سنو گے, کسی کو موت آئے گی ہی نہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بوڑھا ہو جائے, جو بیمار ہو جائے, جو مر جائے. جنت میں یہ تذکرے ختم, ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کا جو ہے صحت, ہمیشہ کا جو ہے عروج, اور زندگی ہمیشہ کی, تو خوشحالی ہمیشہ کی. تو یہاں جب یہ ہوگا موت کو بھی موت آ جائے گی, تو اس وقت جو ہے فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے. ھذا تتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. یاد کرو دنیا میں تمہیں وعدہ کیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے, ہمیشہ رہو گے, خوشی ہمیشہ, راحت ہمیشہ. آج وہ وعدے کا دن پورا ہو گیا. پھر اللہ فرمائیں گے کہ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہاں پورا ہو جائے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل, اللہ تعالیٰ آسمان کو اس دن قیامت کے دن لپیٹے گا. کیسے لپیٹے گا؟ اب یہ آسمان کتنا بڑا ہے, منتہائے نظر تک. زمین چھوٹی ہے, آسمان بڑا ہے. ابھی ایسی جگہ ہیں, سمندر ہی سمندر ہے, اور اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا, آسمان آگے ہے. جیسے کینیڈا سے آگے آپ نہیں جا سکتے, وہاں آگے کینیڈا سے آگے رشیا کی طرف جو پہاڑی سلسلے ہیں ان سلسلوں میں غائب ہو جاتے ہیں ہوائی جہاز بھی, اس میں بندے بھی غائب ہو جاتے ہیں. اور ایسے دنیا میں ناروے سے آگے کوئی نہیں جا سکا, اس طرف سے آپ جائیں کیپ ٹاؤن سے آگے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں یوم نطوی السماء, ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے. ایسے کیسے لپیٹیں گے؟ اللہ کہتے ہیں قطعی السجل للکتب, جیسے ورقے کو تم لپیٹتے ہو. جیسے آپ کو اسٹامپ ملتا ہے, آپ کو کوئی پیپر ملتا ہے, آپ پیپر کو یوں فولڈ کر لیتے ہیں, لپیٹ لیتے ہیں. اب لپیٹ کے یوں اپنے یوں جیب میں رکھ لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن آسمان کو ایسے لپیٹ دوں گا, ایسے لپیٹوں گا. اور لپیٹ کے کیسے رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ
والسماوات مطویات بیمینی، اللہ کے دائیں ہاتھ میں یہ آسمان یوں ہوگا، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اس طرح، کطی السجل للکتب، جیسے تم لکھے ہوئے ورقے کو لپیٹتے ہو ایسے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو لپیٹے گا۔ اور یہ حدیث آئی ہے اور باقاعدہ طور پہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ طبری بھی اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لائے، مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لائے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قدرت والے دائیں ہاتھ میں یہ زمین و آسمان ہوں گے، جس کو اللہ یہاں کہتا ہے قطعی سجل للکتب، اور دوسری جگہ کہا زمر میں، سورہ زمر میں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اس کو لپیٹے گا، اللہ کے ساتوں زمین آسمان جو قدرت والے ہاتھ میں ہوں گے ایسے لگیں گے جیسے ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہے۔ تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر کے کہتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے میں نے پہلے پیدا کیا نا تمہیں سب کچھ کو، بعد میں پھر پیدا کر دوں گا، لپیٹ لوں گا، پھر پیدا کرنا ہوا تو کر لوں گا، پھر تمہیں زندہ کرنا ہوا کر لوں گا، پھر تمہیں اٹھانا ہوا اٹھا لوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، میں جو چاہتا ہوں کر کے گزرتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، میں کر کے رہتا ہوں جو بولتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح، ہمارے حکمرانوں کی طرح کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمارے مسلمانوں کی طرح آج کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے انا کنا فاعلین، جو میرا ارادہ ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اگر کسی کا دل گھبراتا ہو، کسی کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو، گھٹن کا مسئلہ ہو، جس کو غم بہت رہتے ہوں، جس کو ڈپریشن، جس کو بہت زیادہ خوف آتا ہو، بہت زیادہ جس کو گھبراہٹ رہتی ہو، بہت زیادہ جو ہے جو بے چین رہتا ہو، یہ آیت کریمہ ان ساروں کے لیے بہت ہی تیر بہدف ہے۔ اللہ نے اس میں بے چینی کا ذکر کیا، غم کا ذکر کیا، ٹینشن کا ذکر کیا، گھبراہٹ کا ذکر کیا۔ اب آج ہر بندے کو گھبراہٹ ہے، ہر مرد عورت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ آپ دیکھیے گھٹن ہوتی ہے، یہ تقریباً عام ہے یہ چیزیں۔ تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں، آیت نمبر 103 ہے سورہ انبیاء کی، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یہاں تک آپ یہ پڑھ کے اس کو پڑھیں 90 مرتبہ 90 ٹائم، اور اس کو 15 دن تک پڑھیں، اور اس کو آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا بھی ہے، اور اسی دم والے پانی سے آپ نے بھاپ بھی لینی ہے، سٹیم بھی لینی ہے، اور صبح کے ٹائم آپ یہی آیت کریمہ رات کو دم کر لیں شک، یا صبح دم کر لیں، جب دم کریں آپ، لیکن صبح کے ٹائم چائے سے بھی گرم پانی ہو 1 گلاس، اور وہ آپ نے اسی دم والے پانی کو ملا کر پینا ہے۔ آپ یہ عمل خالی 15 دن کر کے دیکھ لیں، آپ کو گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، آپ کو دل کے اندر بے چینی، گھبراہٹ، یہاں تک کہ آپ کو دل کی بلاکیج ہے اگر کسی چیز کی، وینس کی، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ دل بے چین رہتا ہے اور گھٹن ہوتی ہے تو آپ یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کو 3 بار پھونک لیا کریں، انشاءاللہ وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کو لکھ کر اپنے لٹکائیں اس طرح کہ دل تک رہے، تو دل کی بیماری اور پھیپھڑوں کے یہ گھٹن یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ دل کی بیماری سے بھی آپ کو بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔